آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون آیا نہیں غور فکر کرتے قرآن میں یا آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہیں ہے ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس یا نہیں پہچانتے وہ اپنے رسولوں کو بس وہ اس کا انکار کرتے ہیں آیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے بلکہ آیا ہے ان کے پاس حق لے کر اور اکثر ان میں سے جو حق کو ناپسند سمجھتے ہیں اور اگر تابعداری کرے حق ان کی خواہشات کی البتہ بگڑ جائے گا آسمان اور زمین کا نظام اور جو کچھ اس میں ہے بلکہ دیا ہم نے ان کو ذکر نصیحت ان کی بس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں آیا ہم سوال کرتے ہیں ان سے چندے کا بس ثواب تیرے رب کا بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اور بے شک آپ بلاتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف اور تحقیق وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر سیدھے راستے سے البتہ ہٹنے والے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے اللہ پاک نے فرمایا ان کے دل جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے اس لیے وہ اس قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کے علاوہ اور عمل کرتے ہیں یعنی برے عمل کرتے ہیں اگر ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہچانتے غفلت میں نہ ہوتے اللہ کی یاد میں ہوتے تو پھر وہ نیکی کے کام کرتے تو یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا کیا قرآن میں غور نہیں کرتے اگر قرآن میں غور فکر کریں تو ان کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بات کو واضح اور کھول کھول کر بیان کیا اگر قرآن کو آدمی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اس کا کوئی سوال کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا فرمایا یا بات یہ ہے کہ یہ قرآن کو پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے پاس کوئی ایسی نئی بات آ گئی ہے جو ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی بات کیا ہے کہ کیوں نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے اندر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر اللہ پاک نے تقریباً 4000 نبی بھیجے اور وہ 4000 نبی جو تھے بنی اسرائیل کے تھے عرب کے اندر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی تک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر کوئی نبی نہیں آئے۔ عرب کے لوگوں کے عقائد درست تھے، ٹھیک تھے، توحید پر عمل کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ پھر جو ہے نا کی طرف چلے گئے، مشرک ہو گئے۔ عمرو ابن لحی ایک آدمی تھا، اس بزرگوں کی اور پہلے نیک لوگوں کی شکلیں اور بت بنا کر اس نے رکھ کے شروع میں شرک کی ترویج اس نے کی، اور جانور چھوڑنا بزرگوں کے نام پر یہ کام بھی اس نے شروع کیا تھا۔ جیسے کہ لوگ جانور اپنے بزرگوں کے نام پر کر دیتے ہیں، پہلے دور میں یہ رواج زیادہ تھا، اب شاید یہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ جنگ کے اندر ایک عالم بتلا رہے تھے کہ وہاں پر ایک پیر صاحب تھے، لوگ ان کے نام کے اوپر جانور چھوڑتے تھے، یہ بچہ جو ہے نا بزرگوں کا ہے، حضرت صاحب کا، پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے، جہاں پھرتا رہے، جس کی فصل میں پھرتا رہے، کھاتا رہے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کہتے تھے حضرت صاحب کا جی، اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ہاتھ لگائے تو حضرت صاحب کوئی نقصان نہ کرے۔ تو کوئی آدمی ایسے موحد آدمی کو پتہ چلا کہ یہ سارے موٹے تازے ہاں جی بچے جانور جو ہے نا پیر صاحب کے ہیں، اس نے ایک ایک پکڑنا شروع کر دیا، پکڑ کر لے جاتا اور بیچ دیتا، ایک ایک پکڑ۔ خلیفوں نے مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کے جانور کم ہو رہے ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ وہ تمہارا پیر صاحب، تم تو کہتے ہو ہاتھ لگائیں گے تو نقصان کر دے گا، تو یہ تو آپ کے جانور کم ہو رہے ہیں، آپ کے پیر صاحب کے کہاں جا رہے ہیں؟ پیر صاحب تو تمہارا کچھ نہیں کر رہا۔ تو کہنے لگے اب حضرت صاحب نے جو ہے نا وہابیوں سے منہ پھیر لیا ہے، اب حضرت صاحب نے منکروں سے منہ پھیر لیا ہے، ان کو کچھ نہیں کہتے، ایمان والوں کو نقصان دیتے ہیں، ہاں جی وہابیوں کو اور جو ہے نا منکر ہیں جو ان کو حضرت صاحب کچھ نہیں کہتے۔ ایسے ہی غلط رواج تھا، ایک قسم کا شرک۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو جب بھیجا نا، آپ سے پہلے یہ سارے لوگ شرک میں مبتلا تھے، کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے عرب کے اندر جو پکے موحد تھے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نئی بات آ گئی ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی سمجھایا تھا کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ یہ بات تو پہلے نبیوں کے پاس بھی آئی تھی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ بات ہے کہ یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی باہر سے آ جائے نا، اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں افغانستان کے اندر انگریز کی حکومت جب تھی نا، اس وقت ایک مولوی صاحب آئے، امام مسجد بنے ہوئے تھے، 16 سال اس نے امامت کی، 16 سال، سفید داڑھی، سرخ رنگ، بہترین، جیسے کہ اللہ کا ولی ہو ایسی شکل، لیکن تھا وہ انگریز۔ 16 سال لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا، امامت کراتا رہا، لیکن تھا انگریز، کسی نے نہیں پہچانا اس کو۔ باہر سے کوئی آدمی آ جائے تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر جو آدمی پیدا بھی یہاں پر ہوا ہو، پھر پلہ بھی ہو، 40 سال اس نے یہاں پر گزارے ہوں، تو اس کو پہچاننا کون سا مشکل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ان کے پاس گزاری تھی، پیدا بھی وہاں پر ہوئے، پھر 40 سال عمر بھی گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ آپ جیسا ہم نے خوبصورت اور اچھے اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ نوجوان بھی یہی کہتے تھے، مرد بھی یہی کہتے تھے، عورتیں بھی یہی کہتی تھی، سارے پہچانتے تھے۔ فرمایا کہ پھر یہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا رسول کو پہچانتے نہیں ہیں اس لیے، یا اس وجہ سے کہ وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، مشہور کر دیا پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طریقے سے لوگ دور ہو جائیں، آپ کی بات نہ سنیں۔ عرب کے اندر مشہور کر دیا لوگوں نے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام جو ہے نا پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے۔ تو ایک آدمی تھا زماد، بڑا شاعر بھی تھا اور طبیب بھی تھا، علاج کرتا تھا پاگل لوگوں کا، جو پاگل ہو جاتے ہیں ان کا علاج کرتا تھا، اور ٹھیک بھی ہو جاتے تھے لوگ۔ اس کو پتہ چلا کہ عرب کے اندر قریشیوں کے اندر جو ہے نا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے،
اور اب اس کی عمر کافی ہے اور اس کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، اس کی والدہ بھی فوت ہو گیا ہے، دادا وغیرہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اب اس کے پیچھے ہے کوئی نہیں، میں جاتا ہوں، چلو اس کا فی سبیل اللہ علاج کرتا ہوں۔ تو یہاں پر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب باتیں سنی تو آپ حیران ہوئے کہ دیکھو لوگوں نے کیسے پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں، کیا کیا لوگوں نے کوشش کی ہے بدنام کرنے کی۔ میں آپ کا علاج کرنے کے لیے ہوں، فری میں علاج کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پاگل نہیں ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس نے کہا پھر تو کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جیسے مولوی تقریر کرتے ہیں خطبہ دیتے ہیں، پہلے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ویسے خطبہ دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطارق والسماء والطارق یہ تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورت پڑھتے گئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جو کلام سنا رہے ہو تم، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، میں خود بڑا ماہر ہوں، فصیح بلیغ آدمی ہوں، میں نے آج تک ایسا کوئی کلام نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کسی سے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کا سچا رسول ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے یعنی لوگوں نے پروپیگنڈے کیے، نبی علیہ السلام کو پاگل بھی کہا۔ فرمایا کہ اصل بات کیا تھی، کیوں یہ ساری باتیں تھیں؟ بل جاءہم بالحق، ان کے پاس حق بات آ چکی تھی اور حق کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور حق ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے ساری باتیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر حق والے اپنا حق چھوڑ دیں اور ان کے پیچھے لگ جائیں، غلط لوگوں کے پیچھے لگ جائیں، تو زمین اور آسمان کا سارا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ یہ زمین اور آسمان کا نظام باقی ہے تو یہ اللہ والوں کی برکت سے، اللہ اللہ کرنے والوں کی، نیک لوگوں کی برکت سے باقی ہے۔ اگر یہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، آیا غور فکر نہیں کرتے قرآن کے اندر کہ یہ آیا ہے ان کے پاس وہ چیز لے کر جو ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، پہلوں کے پاس، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا نہیں پہچانتے وہ اپنے رسول کو، بس وہ اس کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بل جاءہم بالحق، بلکہ آ چکا ہے ان کے پاس حق لے کر نبی، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثر ان میں سے جو ہے حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اگر تابع داری کرے حق ان کی خواہشات کی، یعنی اگر حق کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے، ان کی باتوں کے پیچھے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، البتہ تباہ و برباد ہو جائے سارا نظام آسمان اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ آیا ان کے پاس ان کی نصیحت، بلکہ دی ہے ہم نے ان کو ان کی نصیحت، بس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قرآن سے۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، فرمایا کیا آپ ان سے مزدوری مانگتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں، کوئی اجرت یا چندہ مانگتے ہیں؟ فرمایا آپ تو کچھ نہیں مانگتے ان سے، فخراج ربک خیر، بلکہ تیرے رب کا بدلہ بہتر ہے اس چیز سے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اصل بات تو یہ ہے کہ بے شک آپ البتہ بلاتے ہیں ان کو، دعوت دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر، وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔